کو غنیمت سمجھے، ان لمحات کو غنیمت سمجھے۔ اللہ رب العزت نے بعض ایام کو بعض ایام پر فضیلت دی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت دی ہے، بعض اوقات کو بعض اوقاتوں پر فضیلت دی ہے، بعض زمینوں کو اللہ نے بعض زمینوں پر فضیلت دی ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت بانا ڈھونڈتی ہے کہ میرے بندے آئے، طلبگار بن کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 مساجد روئے زمین پر ایسی ہے، باقاعدہ اس کے لیے سفر کرو، اس کی ثواب حاصل کرنے کے لیے جاؤ، اور فرمایا اس میں سب سے پہلا مسجد الحرام بیت اللہ ہے، نیت کر کے جاؤ، باقاعدہ اس کی نیت کر کے جاؤ کہ اللہ مجھے بیت اللہ شریف پہنچائے کہ میں وہاں نمازیں پڑھوں، جہاں ایک نماز 1 لاکھ کی برابر ہے۔ سبحان اللہ، روئے زمین پر کوئی اور ایسا مقام نہیں ہے جہاں اس قدر انسان ایک نماز پڑھے اور اللہ پاک اتنی بڑی فضیلت اس کو عطا فرمائے۔ علماء نے لکھے صرف نماز ہی نہیں، ایک قرآن اگر کسی نے بیت اللہ میں ختم کیا، 1 لاکھ قرآن ختم کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ ایک روزہ بیت اللہ میں کسی نے رکھا، 1 لاکھ روزوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے۔ اس مقام پہ کسی نے 1 دفعہ سبحان اللہ کہا، 1 لاکھ سبحان اللہ کے برابر ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ثواب میں اللہ پاک نے اس مقام کو جو فضیلت دی ہے، روئے زمین پر کسی اور مقام کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ نوافل پڑھے، فرض پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، خیر خیر اس مقام پہ۔ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کے لیے باقاعدہ سفر کر کے جایا کرو اور اس کا ثواب حاصل کرو، مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کی بنیاد خود رکھی ہو اور جس مسجد کی دیواریں اور تعمیر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزدور کے کام کیا ہو، اللہ اس مسجد کی فضیلت کی انتہا ہو، اور اس مسجد کا مقام اللہ کی نظروں میں کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا مسجد نبوی کے، ایک روایت میں تو 1000 ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ مسجد نبوی کے 1 نماز کی ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور فرمایا باقاعدہ اس کے لیے نیت باندھ کر کے آیا کرو۔ اور تیسری مسجد فرمایا بیت المقدس، مسجد اقصی ہے۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کا والی وارث بنا دیا۔ مسجد الحرام بھی امت مسلمہ اس کے والی وارث ہے، مسجد اقصی کے بھی والی وارث مسلمان ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے تقسیم کر دیا کہ مسجد اقصی بس یہودیوں کا ہے۔ بعض خود ساختہ قسم کے لوگ اور اپنے آپ کو مفکر کہنے والے کہتے کہ نہیں، یہ تقسیم ہو گئی، مسجد اقصی یہودیوں کے پاس رہے گی اور بیت اللہ شریف مسلمانوں کے پاس رہے گی۔ ارے ظالموں، اگر بات یہی ہے تو پھر اللہ نے معراج کے سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست بیت اللہ سے کیوں نہیں کرایا، مسجد اقصی سے کیوں کرایا؟ بتا دیا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی آباد کرنے والے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس طرح بیت اللہ شریف کی آباد کرنے والے، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسجد اقصی کو بھی آباد کرنے والے ہیں۔ مسجد اقصی کی ولی وارث امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اعمال بد سمجھ لیجیے یا ہماری بے اتحادی اور بے اتفاقی سمجھ لیجیے، امت مسلمہ اتنی بڑی تعداد میں اس دور میں جتنے مسلمان ہیں، خدا کی قسم کبھی زندگی میں اتنے مسلمان روئے زمین پر بیک وقت موجود نہیں ہوئے جتنی کثرت کے ساتھ اس وقت روئے زمین پہ مسلمان۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اتنی کثرت میں ہونے کے باوجود جس قدر ذلت سے دو چار مسلمان، اتنا کبھی کم ہونے کے باوجود کبھی ذلت سے دو چار نہیں۔ یہ ہماری آپس کی بے اتفاقی ہے، ہم میں سب کچھ ہے لیکن اتحاد نہیں ہے، بے اتفاق ہو گئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آج بھی قرآن پکار کے ہم سے کہہ رہا ہے، فکر کر کے آج بھی قرآن پکار کے ہم سے کہہ رہا ہے، اگر اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو آؤ اللہ کے اس رسی کو مضبوطی سے مکمل اتحاد و اتفاق کے ساتھ پکڑے رکھو،
جو اللہ نے آسمانوں سے تمہاری طرف زمین پر نازل کی۔